وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی نظامت کر رہے شیخ شبیر عالم صاحب ندوی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دیوی نگر اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں و بہنوں، اس دیوی نگر میں آج سے 4 سال قبل 2018 میں میری تشریف آوری ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں۔ کمیٹی کے ذمہ داران نے آج کی اس اجلاس میں آخرت کے تعلق سے بولنے کا مکلف بنایا ہے۔ آخرت کی فکر کیوں اور کیسے، اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی جائیں گی، اللہ ان تمام باتوں کے اوپر کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ جلسہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے جلسہ رچایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ نے اس مسجد کے لیے بھرپور تعاون پیش کیا ہوگا، اور جن حضرات نے نہ کیا ہو ان سے گزارش ہے کہ ضرور آپ تعاون پیش کر کے جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد یہی کچھ کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ آپ جو کچھ آخرت کے لیے کر رہے ہیں وہی آپ کا ہے، جو کچھ آخرت کے لیے کر رہے ہیں وہی آپ کا ہے۔ اس دنیا کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اس بلڈنگ کے اوپر حکومت کرنے والے کچھ دوسرے ہوں گے۔ آپ بینک بیلنس بنا رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، آپ کا انتقال ہوگی، آپ کے انتقال کے بعد اس بینک بیلنس کے اوپر قبضہ کوئی اور کر لے گا، اور اس پیسے سے انجوائے کوئی اور کرے گا۔ اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورۃ تکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ ابن آدم مالی مالی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا خزانہ، میری سلطنت، میری دولت، میرا پیسہ، میرا روپیہ۔ ابن آدم کی اولاد یہی کوش کہا کرتی ہے، اور یہی چیز کو روز زندگی بھر اسی چیز کو رٹا مارتی رہتی ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا پیسہ، یہ میری دولت، یہ میرا خزانہ، یہ میری بلڈنگ، یہ ساری چیزوں کا رٹا لگائی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم ہے لوگوں کا مال کیا ہے، لوگوں کا خزانہ کیا ہے، لوگوں کی دولت کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول
آپ تو ہمارے رسول ہیں, آپ تو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں. اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے, آپ جانتے اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. اے نبی آپ بتائیے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ما اکلتا, جو تم نے کھا لیا اور پچا لیا وہی تیرا مال ہے. کھا لیا پچا لیا وہی تیرا مال ہے. او لبستا, اور جو تم نے کپڑا پہن لیا بوسیدہ کر لیا, پرانا کر لیا, جس کپڑے کو تم نے پہن لیا بوسیدہ کر لیا, پرانا کر لیا, وہی تیرا مال ہے. او تصدقتا, اور جو تم نے صدقہ کر لیا, جو تم نے آخرت کے لیے جمع کر لیا, جو تم نے مسجدوں اور مدرسوں کے لیے یتیموں غریبوں کے لیے تم نے اپنے مالوں کو لٹا لیا, وہی تیرا مال ہے. اس کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی پیر نہیں, دنیا کا کوئی مولوی نہیں, دنیا کا کوئی انجینئر نہیں, دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں, بلکہ یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور بس رسول کہہ رہے ہیں جو اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا نبی وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو, نبی نے کہہ دیا وہی تمہارا مال ہے. اے دنیا کے اندر رہنے والوں, اے دیوی نگر کے بسنے والوں, اے یہاں کے نوجوانوں, اے یہاں کے نوجوان لڑکیوں, ذرا تصور کرو جس دنیا کے لیے تم دیوانہ بنے ہوئے ہو, اور جس دنیا کے لیے تم پاگل بنے ہوئے ہو, اور اس دنیا کے لیے تم نہ جانے کن کن کی پیروی کرتے ہو, اور کن کن کی کاپی تم کیا کرتے ہو, اور نقش قدم پہ چلا کرتے ہو. ذرا تصور کرو اور سوچو, یہ دنیا والے کے نقش قدم پہ چلنے والوں, تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے طاقتور دنیا کے اندر آئے. آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے. بڑے تکبر کرنے والے آئے, بڑے پیسے والے آئے, اور بڑے خزانے والے لوگ آئے, لیکن آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. ذرا تصور کرو, قارون جیسا آدمی جو کئی اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں لے کر کے جایا کرتا تھا, آج وہ دنیا میں موجود نہیں. فرعون جیسا ظالم بادشاہ دنیا میں موجود نہیں. ذرا صدام کو دیکھو جو عراق کے اوپر حکومت کرتا تھا, اور نہ جانے امریکہ کو اور کن کن ملکوں کو اس نے یہاں تک کہ مجبور کر دیا تھا جو سونا اور چاندی کے پلیٹوں میں کھایا کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ذرا تصور کرو کیا ہم اور آپ دنیا کے اندر موجود ہوں گے؟ کیا ہم اور آپ موجود ہوں گے؟ اسی وجہ سے قرآن کی وہ آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو. دیوی نگر کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو 2018 کے اندر میری تقریر سنے ہوں گے, لیکن آج دیوی نگر کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں. بہت سے بزرگ یہ 4 سالہ کے اندر وہ بزرگ جا چکے ہیں, وہ نوجوان مر چکے ہیں, وہ کورونا کی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو کر کے مرے ہوں گے, وہ اپنی اصلی موت میں مرے ہوں گے, کوئی کینسر میں, کوئی ہارٹ اٹیک میں, تو کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ کر کے. اس علاقے کے لوگ جنہوں نے میری تقریر 2018 کی توحید اور شرک کے اوپر جس نے سنی ہوگی اس کی موت ہو چکی ہے. بہت سے لوگ آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. دیوی نگر کے لوگوں, میری تقریر کو سننے والوں, کیا پتا آئندہ سال تم رہو یا نہ رہو, آئندہ سال میری ملاقات ہو یا نہ ہو, یہ کوئی جانتا نہیں. پتا نہیں میری ملاقات تم سے ہو یا نہیں, یہ میں بھی نہیں جانتا, یہ تم بھی نہیں جانتے کہ تم مجھ سے ملو گے یا نہیں ملو گے. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے, معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو. اے معاذ پتہ نہیں تم دوبارہ یہاں وہ مدینہ, اور مدینہ آنے کے بعد پتہ نہیں مجھ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, پتہ نہیں تم مجھ کو دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ, یہ بھی ہو سکتا ہے. تمرو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری قبر سے تمہیں گزرنا پڑے, یہ بھی ہو
سکتا ہے تمہیں میری قبر سے گزرنا پڑے، مسجد میں تو تم آؤ گے، نماز تو تم پڑھو گے، لیکن میری جگہ کوئی اور امامت کرے گا، ہو سکتا ہے میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ یہ سننا تھا حضرت معاذ بن جبل کو، تو معاذ بن جبل زارو قطار رونے لگے، اے اللہ کے نبی کیا آپ کی جدائی ہم برداشت کر لیں گے؟ اے اللہ کے نبی کیا ہم اس صدمے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل سنو، قرآن کی آیت کو یاد رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہے، چرند مرند ہے، چرند پرندہ جتنے بھی ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہاں کتنوں بھی سال وہ زندہ رہ لے، لیکن اسے موت سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ تصور کیجئے آپ آخرت کی فکر کیوں کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے رہنے والوں، اے دنیا کے اندر آرام کرنے والوں، تم دنیا کو ترجیح دیا کرتے ہو، تم دنیا کو ویلو دیا کرتے ہو، تم نے دنیا کو بڑا مقام دے رکھا ہے، دنیا کو تم نے بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے۔ ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میرا پیسہ، ہائے رے میری دولت، ہائے رے میری سلطنت۔ اے دیوی نگر کے لوگوں ذرا تصور کرو، اس دنیا کو تم نے ترجیح دے رکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو اور آخرت کو فوقیت دو، آخرت کو تم ترجیح دیا کرو، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقا، وہ دنیا باقی رہنے والی ہے، آنے والی زندگی باقی رہنے والی ہے، دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے فلسطین کے اندر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے واقعات یوٹیوب کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہے، آپ کو معلوم ہے ایک باپ کو فون کیا گیا، ہاسپٹل سے فون کیا گیا، آپ کا بچہ آخری سانس لے رہا ہے، آپ کا بچہ ہاسپٹل کے اندر ہے، بڑا پریشان ہے، ذرا جلدی آئیے اور اپنے بچے سے ذرا ملاقات کر لیجئے۔ وہ باپ جلدی سے دوڑتے بھی آتا ہے، ہاسپٹل کے قریب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل والوں نے بم پھینکا، اسرائیل والوں نے وہاں پہ دھماکہ کیا، وہ ہاسپٹل بھی ختم اور ہاسپٹل میں علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی ختم اور ہاسپٹل میں وہ بچے بھی ختم۔ تصور کرو اس باپ کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ہاسپٹل جاؤں اور اپنے بچے کو دیکھ ہی نہ سکوں، کون جانتا ہے؟ تصور کرو میرے بھائیوں، ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کل کریں گے، کل کریں گے، کل عبادت کریں گے، کل ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے، کل ہم مسجد کو چندہ دے لیں گے، ارے ابھی جانے دو، بعد میں ہم چندہ دے لیں گے، بعد میں ہم کچھ کر لیں گے، ابھی دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا، آپ نے جب ایک صحابی کو جب آپ نے یہ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ نے فرمایا، یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا کے اندر رہو، دنیا کے اندر رہو تو اجنبی بن کر کے رہو، یا دنیا کے اندر تو مسافر بن کر کے رہو۔ اجنبی مطلب جانتے ہیں آپ پورنیہ کے اندر رہنے والے اب کلکتہ چلے جائیے، ظاہر سی بات ہے کلکتہ والا کون جانے گا؟ انجان آپ ہیں، آپ کو ہر آدمی دشمن نظر آئے گا، موبائل کے اوپر نظر رہے گی، ہاں آپ کا دھیان لگا رہے گا، یارا کہیں یہ تو چور تو نہیں ہے، میرا سامان تو چوری نہیں کر لے گا۔ آپ پلیٹ فارم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ سو نہیں رہے کیونکہ سامنے والا کو میں جانتا نہیں ہو سکتا یہ میرے سامان کے اوپر حملہ کر دے، اجنبی ہے وہ آپ کے لیے۔
آپ اجنبی ہیں تو آپ بہت سترک رہ کر کے اور بہت چاق و چوبند رہ کر کے اور بہت ہی زیادہ آپ اس جگہ آپ کو نیند بھی آئے گی لیکن آپ جاگنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو وہاں پہ بچا کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے. اسی کو کہتے ہیں اجنبی. اے عبداللہ ابن عمر, دنیا میں جب تک رہنا اجنبی بن کر کے رہنا, اس دنیا میں تم بچا کر کے چلنا. یہ دنیا میں نہ جانے کس جگہ پہ اور کدھر سے آپ پر حملہ ہو جائے کوئی جانتا نہیں. آپ راستے میں جا رہے ہو, سنو دیوی نگر کے نوجوانوں اور دیوی نگر کے نوجوان لڑکیوں تم بھی سنو. آپ راستے میں جا رہے ہو, اے نوجوانوں جلسہ میں سننے والوں آنے والوں سنو. تم راستے میں بیٹھے ہوئے ہو, کوئی خوبصورت سی لڑکی آ رہی ہے, بڑی حسین و جمیل دکھنے میں لگ رہی ہے, کریم اور پاؤڈر اتنا لگائی کہ کالی کلوٹی بھی وہ کیٹرینا کیف جیسی لگ رہی ہے. اب وہ تمہاری نظروں کے سامنے آتی ہے اور آپ کو ذرا سا اشارہ کرتی ہے, تھوڑا سا آپ کے سامنے مسکرا کر کے باتیں کرتی ہے. آپ اس کی باتوں میں اور اس کی لالچ میں آ جاتے ہیں اور آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے باتوں میں مچل جاتے ہیں اور آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تم اجنبی بن کر کے رہو, نہ جانے کس طرح سے اور کس جانب سے آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا, کدھر سے بھی حملہ ہو جائے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو, آج کل تو یہی ہو رہا ہے, ایک نوجوان جا رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے, آپ کو پکڑ لیا, چلو نا یار تمہیں کیا ٹینشن ہے, ہم پیسہ دے دیں گے, چلو ہمارے ساتھ. ایک آپ کا ساتھی آپ کو ایسی جگہ میں لے جا رہا ہے جہاں سے آپ اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو جہنم آپ کے لیے کنفرم ہے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. خدا نخواستہ زنا کے اڈوں میں آپ پہنچے, آپ شراب کے اڈوں میں آپ پہنچے, آپ ایسی جگہوں میں پہنچے جہاں پہ حرام کاری اور غلط کام ہو رہے ہیں, اور اسی جگہ پہ آپ کی اگر موت ہو گئی تو تصور کیجیے آپ کہاں جائیں. سوچ سکتے ہیں آپ, تصور کیجیے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہو, بچنا چاہیے, ہر اعتبار سے بچنا چاہیے. میں جو لقمہ کھا رہا ہوں, یہ بھائی مجھے جو کھانا کھلا رہے ہیں, یہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے, فکر آخرت ہونی چاہیے. یہ کھانا جو میرے جسم کے اندر جا رہا ہے, کہیں حرام لقمہ تو میرے جسم کے اندر نہیں جا رہا ہے. کھانا آگے مرغا مسلم دھڑا دھڑ اندر, اور مولوی بدنامی کا مولوی کھاتا بہت ہے. شادیوں میں دیکھیے باراتی بن کر کے جانے والوں, جہیز لینے والوں کی بارات میں جانے والوں, کیا اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا کبھی تم نے اپنے یہاں کے علماء سے کبھی آپ نے سوال کیا؟ کیا آپ نے یہاں کے مفتیوں سے کبھی آپ نے پوچھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر جو کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, جو لڑکا ہمیں باراتی طور پر لے کر کے جاتا ہے اور لڑکیوں کے گھر میں جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے, کیا اسلام کی نظر میں یہ جائز ہے؟ کیا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ کبھی آپ نے اس معاملے میں کبھی آپ نے سوال کیا, کبھی آپ نے پوچھا؟ ولیمہ آپ کے لیے جائز ہے, کیا باراتی بن کر کے آپ کسی کی غریب کے یہاں جا کر کے اس کو قرضے میں ڈوبا کر کے آپ اس کے گھر کو نوچ کر کے جو آتے ہیں اور اس کی زندگی کو جو تباہ کر کے آپ آتے ہیں, کیا یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ کہ کبھی آپ نے ان سوالوں کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کن فی الدنیا کانکا غریب. اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو, اجنبی بن کر کے رہو. ہر چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ تمہاری گہری نظر ہونی چاہیے, ہر چیز کے اوپر گہری نظر ہونی چاہیے. بیٹا پیسہ لا کر کے دے رہا تو پوچھو یہ پیسہ کہاں سے کمائے ہو, کیا کرتے ہو بیٹا؟ اب پیسہ لا کر کے دے رہا, باپ جیب میں بھرتا ہی جا رہا ہے. کبھی آپ نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا کام کیا کرتے ہو؟ ہاں اے میرے بیٹا, علامہ ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, سلف صالحین کی عورتیں
اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی جب ان کے شوہر کمانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، اور دیوی نگر کے لڑکیوں ذرا غور سے سننا، جن کے شوہر کلکتہ میں کماتے ہیں، جن کے شوہر بمبئی اور دلی میں کماتے ہیں، کیا کہتے ہیں سلف صالحین کی عورتیں اپنے اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی، اے میرے شوہروں تم جا رہے ہو کمانے کے لیے، ضرور کمانا، پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اے میرے شوہر حرام کمائی مت کمانا، اے میرے شوہر ڈاکہ مت ڈالنا، چوری مت کرنا، غریب کا پیسہ مت لوٹنا، حرام طریقے سے پیسہ مت کمانا، ہم بغیر میک اپ کے تو رہ سکتے ہیں، ہم بھوکے تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کمائی ہم کھانا گوارا نہیں کر سکتے، دنیا کے لیے ہم آخرت کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ دیوی نگر کی لڑکیوں ذرا تصور کرو، سلف صالحین کی عورتیں اپنے اپنے شوہر سے اس طریقے سے باقاعدہ سوال کیا کرتی تھی اور پوچھا کرتی تھی، اے میرے شوہر جو تم کما رہے ہو حرام کما رہے ہو کہ حلال کما رہے ہو؟ آج تو ہماری یہاں کی عورتیں اچھا ہمیں پیسہ چاہیے، بس ہمیں کریم چاہیے، پاؤڈر چاہیے، ہمیں اینڈرائڈ موبائل چاہیے، تم کہاں سے کما کے لاؤ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم کیسے؟ اسی وجہ سے آج کے نوجوانوں کو دیکھیے، آج ہر کوئی کروڑ پتی بننے میں لگا ہوا ہے۔ اکثر نوجوانوں کے موبائل میں دیکھ کے ڈریم 11 ایپ ہر نوجوان کے پاس موجود ہے، ہر نوجوان کے پاس، اور روزانہ جوا لگا رہا ہے۔ 10 روپیہ ہی تو تم لگا رہے ہو، رشوت دینا، لینا، جوا کھیلنا، کھلوانا، یہ سارے کام حرام کے ہیں۔ یہ کون بچے گا جس کو آخرت کی فکر ہوگی؟ اور جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی اسی کے موبائل کے اندر ڈریم 11 اور جوا کھیلنے والے ایپ موجود ہوں گے۔ تصور کیجیے، اکثر نوجوانوں کے موبائل میں لگایا ہوا ہے، آج نہ تو کل ایک نہ ایک دن تو میں کروڑ پتی بن ہی جاؤں گا۔ یہ پیسہ کس کام کا؟ تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو، غور کرو، چاروں طرف سے تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، چاروں طرف سے تمہارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے تمہارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا بہت ہی زیادہ حسین ہے، یہ دنیا بہت ہی زیادہ رنگین ہے، یہ دنیا کی چمک دمک بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے دنیا کے لوگوں دنیا سے بچتے رہو، دنیا سے بچتے رہو، دنیا کی ان چمک دمک چیزوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان دنیا کی ان چمک دمک چیزوں میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے محمد الرسول اللہ، جس کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے، جس کو آپ نے رسول مانا ہے، جس کو آپ نے آقا مانا ہے، جس کو آپ نے سردار مانا ہے، اس نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہتے تو پہاڑ کو بھی سونا بنوا دیتے، ہے نا حدیثوں کے اندر، اگر آپ چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو اللہ سونا بھی بنا دیتا، لیکن آپ نے دنیا کی چاہت نہیں کی، آپ نے دنیا کی چاہت نہیں کی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آپ کو دیکھا، آپ چٹائی میں لیٹے ہوئے، آپ چٹائی میں لیٹے آرام کر رہے ہیں، اور آپ سے ملنے کے لیے وہ صحابی آیا، اور آپ کے اوپر جب نظر پڑی، آپ اٹھے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود، گدے دار بستر میں سونے والوں ذرا سنو، غور سے سننا میرے بھائیوں، نبی اکرم کو
गद्देदार बिस्तर में नहीं, चटाई में लेटे हुए जब उस सहाबी ने देखा तो जवाब में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई कई मुल्कों का मैंने दौरा किया है, और आई नबी मैंने कई कई मुल्कों का दौरा करने के बाद वहाँ की बादशाहों को देखा, वो गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं, वो कालीनों में सोया करते हैं, वो आराम से बिस्तरों में सोया करते हैं। आई नबी, आई मेरे सरदार, आई हमारे सरदार, अगर आप में तो आपके लिए भी मैं गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूं, आराम से बिस्तर ला करके दे दूं। आपने फरमाया नहीं, आई मेरे सहाबा, गद्देदार बिस्तर लाने की जरूरत नहीं है, कहीं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज छूट जाए तो मैं कल कयामत के दिन में अपने रब को क्या सा जवाब दूंगा, मैं अपने रब के सामने कल कयामत के दिन खड़ा होकर के क्या जवाब दूंगा। आखिरत की फिक्र अपने नबी को जरा देखिए। नबी अकरम गद्देदार बिस्तर में इस वजह से नहीं सोते थे कि कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज न छूट जाए। एक मरतबा हजरत आयशा ने बिस्तर को दोहरा करके बिछा दिया, दोहरा करके डबल करके बिछा दिया कि थोड़ा सा आराम हो जाए। आप उस बिस्तर में लेटे और आपकी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आपने फरमाया, आए आयशा इधर आओ। हजरत आयशा कहती हैं, बोलिए मेरे सरदार। आए मेरे शौहर, बताइए क्या बात है। आपने कहा, आयशा तुमने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया। आयशा तुमने बिस्तर को दोहरा करके तुमने लगा दिया था, बिछा दिया था, गद्देदार बिस्तर बन गया था और मेरी आंख न खुल सके। आई मेरी बीवी, आइंदा ये काम मत करना, मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। आयशा मैं अपने रब को कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा, जरा तसव्वुर करो। आई औरतों, अपने अपने शौहरों को गद्देदार बिस्तर में सुलाने वाली हो, क्या अपने शौहरों को कभी आपने कहा, आई मेरे शौहर चलो गद्देदार बिस्तर में तो सोया करते हैं, चलो अलार्म लगा लेते हैं, चलो मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लेते हैं ताकि सुबह के वक्त फजर के नमाज में तुम भी उड़ जाओ और हम भी उड़ जाएं, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये नमाज किसी के भी लिए माफ नहीं है। तसव्वुर करो आखिरत की फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से किया करते थे। तसव्वुर कीजिए। आज हमारे यहाँ मरने का तो कोई टेंशन ही नहीं। अरे ऐसा समझता वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, हम तो मरेंगे ही नहीं, मौत ही नहीं है। हर कोई सोच रहा है, हर धर्म के अंदर मौत का जिक्र मिलता है। कुरान के अंदर तो कई जगहों के अंदर मौजूद है, कई जगहों के अंदर कि तुम्हें मरना है। कई जगहों के अंदर मौजूद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मरना कुरान में 3 जगह के अंदर मौजूद है। हर किसी को मरना है। और कहीं फरमाया सिर्फ मरना ही नहीं है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, यानी दोबारा जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद अगर दोबारा जिंदा न किया जाता तो कोई बात नहीं, हम फतवा लागू कर देते, ऐ देवी नगर के लोगों जो करना है कर लो, एंजॉय करना है, मस्ती करना है, डकैती करना है, चोरी करना है। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो, इस खड़े होने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो कि मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत उतरती है, ज़ामल लज़ीना कफरू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारों ने क्या ये गुमान कर रखा है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। आज के लोग अरे ये मौलवियों के भाषण है, मरने के बाद कोई दोबारा थोड़ी उठेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। कुफ्फारे मक्का का भी यही अकीदा था कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बाईद, हम मर जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे।
ہم دوبارہ جیوت کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، دوبارہ انسان زندہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ ناممکن والی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو نبیوں کے بس ڈھکوسلے، چھوڑو اس کے اوپر عمل مت کرو، یہی دنیا سب کچھ ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا آج مسلمانوں کا وہی عقیدہ بن چکا ہے۔ نوجوان لڑکوں کا بھی وہی حال ہے تو نوجوان لڑکیوں کا بھی وہی حال ہے، ہمارے بہت سے بزرگوں کا بھی وہی حال ہے، اور بزنس مین لوگوں کا تو یہی حال کہ یہ کاروبار کرتے رہیں گے، پیسہ جمع کرتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کیے جائیں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ سنیے اس بات کو، قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ کا کوئی اگر انکاری ہے، یاد رکھے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے نبی اعلان کر دو، اے محمد ابن عبداللہ اعلان کر دو، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو، کفار مکہ کے کانوں کے اندر یہ بات ڈال دو، قل بلا وربی، کہہ دو ضرور با ضرور میرے رب کی قسم تمہیں ضرور ضرور زندہ کیا جائے گا، ضرور جیوت کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، ضرور ضرور۔ اور صرف اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ تمہارے عملوں کے بارے میں تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تم نے حلال کمایا کہ حرام؟ تم نے دنیا میں چوری کی، ڈکیتی کی، تم نے دنیا میں نماز پڑھی یا نہ پڑھی، تم نے دنیا میں محمد رسول اللہ کے اوپر اور اس کی زندگی کے اوپر تم نے عمل کیا یا نہ کیا، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اے نبی اعلان کر دو، آپ کہہ دو اور یہ بھی بات بتا دو، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بڑا سمپل، بڑا آسان، بڑا ہی سہل ہے، بہت ہی آسان ہے یہ اللہ کے لیے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے۔ جیسے ایک آدمی موبائل بنایا ہو کسی نے، اور موبائل کو آپ توڑ دیجئے، اس کو بولیے دوبارہ بنائیے، نہیں بنا سکتا۔ گاڑی میکینک والے کے سامنے گاڑی لے کر کے آئیے، توڑ پھوڑ دیجئے، بولیے اس کو پھر سے ایک دم بالکل صحیح کر دیجئے، تو وہ بنا دے گا، وہ بنا دے گا۔ ایک بار بنا چکا ہے، دوسری بار بنانے کے لیے اس کے لیے تو اور آسان، ایک بار جو کر چکا ہے دوبارہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل کہاں ہے؟ پہلی بار مشکل، دوبارہ اس کے لیے تو آسان ہو گیا، دوبارہ آسان۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو سنو، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے 20 سال 40 سال 80 سال 90 سال، اے لوگوں سنو، اس زندگی کے بعد ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں مردہ کر دیں گے، ملک الموت کو تمہارے پاس بھیجیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ آپ نے اس عورت کا وہ قصہ سنا ہوگا، ایک عورت ہاسپٹل پہنچتی ہے اور اپنے سوٹ کیس میں اپنے اس بکسے کے اوپر پورا پیسہ بھر کر کے جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد ڈاکٹروں سے ملتی ہے اور ڈاکٹروں سے کہتی ہے، اے ڈاکٹر بتاؤ میرا علاج کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر کہنے لگتا ہے کہ عورت، تمہارا جو کینسر کی بیماری ہے یہ آخری اسٹیج میں پہنچ چکا ہے، تمہاری جو بیماری ہے یہ آخری اسٹیج میں پہنچ چکا ہے، اب تم کو بچایا نہیں جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کیا کہا، اے عورت تم آخری اسٹیج میں پہنچ چکی ہو، کینسر نے آخری اسٹیج پہ پڑاؤ ڈال دیا ہے، اب تم کو زندہ رکھنا ہماری بس کی بات نہیں ہے اور کوئی ڈاکٹر تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اس کی اٹیچی میں، سوٹ کیس میں
نوٹ سے بھرا ہوا وہ سوٹ کیس، پیسوں سے بھرا ہوا، اسی ہاسپٹل کے اندر اس نے اپنا وہ بیگ کھولا اور کھولنے کے بعد پیسہ کو آسمان میں اڑا پھینک دی گئی، اس پیسے کو ہوا میں اڑاتی چلی گئی اور یہ بولتی چلی گئی، ہائے رے یہ پیسہ، ہائے رے یہ دولت کس کام کے جو ہماری زندگی کو بچا نہ سکے۔ سوچیے آپ، وہ عورت چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے اور بول رہی ہے، ہائے رے یہ دولت، ہائے رے یہ پیسہ کس کام کا جس پیسے سے ہم اپنی زندگی بچا نہیں سکتے، جس سے ہم وقت خرید نہیں سکتے، جس سے ہم اپنی صحت خرید نہیں سکتے، جس سے ہم اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے وہ عورت چلی جاتی ہے اور تمام پیسے کو پھینک دیا کرتی ہے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، جو پیسہ ہم اور آپ جمع کر رہے ہیں، اچانک کوئی بیماری آئے گی، وہ پیسہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تصور کیجیے آپ۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے دیوی نگر کے لوگوں، اس زندگی کے بعد تمہیں مرنا ہے اور مرنا ہی نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مرتیو پشچات جنمم بھوتی، اس کے یہاں تو کئی جنموں کا ذکر ہے، 1 جنم 2 جنم 3 جنم 4 جنم 5 جنم 6 جنم 7 8 7 جنم تک کا ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، نہ ترتیو نہ چترتھ نہ پنچم، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، نہ دشنکا نہ 10واں نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ کا اور زندگی ملے گی، اور اس زندگی کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو تم نے کرتوت انجام دیے، اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے کوشچن کرے گا، تم سے سوال کرے گا۔ تصور کیجئے اگر ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، اگر آج ہماری موت ہو جائے، جتنے بھی لوگ ابھی موجود ہیں، اگر آج ہم مر جائیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے، تو بتائیے ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ خود اپنے آپ کو فیصلہ کیجئے کہ اگر آج ہماری موت ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تم دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو یا مسافر بن کر کے رہو، سفر کرنے والا جب سفر کرتا ہے کہ یہاں سے بمبئی کی طرف جاتا ہے، پٹنہ کے اندر پٹنہ جنکشن میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، وہ نیچے اترتا، پانی لیتا ہے، ناشتہ کرتا، پھر ٹرین کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد بنارس، رات میں کیا ہو گیا بھائی، مر گیا؟ وہاں لگانے کے لیے چلا گیا جی۔ مستری کہاں؟ مستری ہے وہیں پہ۔ وہی کہاں ہو گیا ہو؟ کہاں ہو گیا بھائی؟ چارجر لگا رہا تھا، چارجر لگانے کی ابھی سب سے زیادہ فکر موبائل ہی کی ہے سر جی، سب کو زیادہ فکر ہے، جیب میں پیسہ ہو یا نو، موبائل میں چارج ہونا بہت ضروری ہے، ریچارج اور چارج، سانس اسی سے بس نوجوانوں کی دھڑکن اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اگر موبائل کسی کا سوئچ آف ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے، ابھی کچھ دن پہلے واٹس ایپ بند ہو گیا تو پریشان لوگ، یہ حالت ہے۔ موبائل آج کل ہم کو لگتا ہے کہ بیوی سے زیادہ موبائل سے محبت ہے، یہ حال ہو گیا، اتنی فکر موبائل کی ہو رہی ہے جتنی فکر بیوی کی بھی نہیں آج کے۔ اب بتائیے اس میں اس کو گھسڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں تم جب تک رہو اجنبی بن کر کے رہو یا مسافر بن کر کے رہو۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کو بولیے ہے غلط کام مت کرو،
اگر غلط کام کرو گے اسی حال میں مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک نوجوان نے سوال کر بیٹھا کہ مولوی صاحب اچھا یہ بتائیے، یہ جو فلمی دنیا کی ہیروئن ہے یہ کہاں جائے گی؟ ہم نے کہا جس حال میں یہ، اگر اس حال میں یہ مر گئی تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گی۔ تو آج کل کا مسلمان نوجوان کتنا جاہل ہے، سوچ سکتے جواب میں کرتا مولوی صاحب پھر جنت میں جا کے کیا فائدہ، ساری ہیروئن جہنم میں رہے گی تو ہم بھی جہنم ہی میں رہیں گے۔ یہ حال دیکھیے، آپ تصور کیجیے کہ یہاں دنیا میں تو نہیں مل پائے، چلو جہنمی میں ملاقات کر لیں گے۔ حالات آپ دیکھیے، او عابر السبیل اجنبی بن کر کے، او عابر السبیل یا مسافر بن کر کے رہو، مسافر بن کر کے بنارس میں آپ اترے، آپ نے وہاں بھی پانی پیا، ناشتہ کیا، پھر سفر کے اوپر نکل گئے، بمبئی پہنچنا ہے، آپ نے تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا آرام کیا، آپ نکل گئے۔ یہی زندگی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کو لگ رہا ہے 10 سال 20 سال 40 سال 70 سال، آپ کو یہ بڑا لمبا اور بڑا وقفہ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ تم دنیا کے اندر کتنے سال تک رہے، دنیا کے اندر کتنے سال دنیا کے اندر زندہ رہے؟ وہ انسان جواب دے گا میں دنیا کے اندر 1 دن یا آدھا دن دنیا کے اندر میں رہا۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، قیامت کے مقابلے، قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 1 دن یا آدھا دن ہے، قیامت کا وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر کا وہ 1 دن ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اے عبداللہ ابن عمر تم دنیا کے اندر مسافر بن کر کے زندگی کاٹو، مسافر بن کر کے زندگی گزارو، مسافر بن کر کے رہا کرو، زندگی آپ یہاں پہ کاٹو۔ آج دیکھیں بلڈنگوں پہ بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں، آج زمین کے اوپر بلڈنگ بنا رہے ہو، زمین کے نیچے بھی بلڈنگ بنانے کے لیے سوچو، زمین کے نیچے بلڈنگ بنانے کے لیے سوچو کہ دنیا کے اوپر جو تم بلڈنگیں تیار کر رہے ہو، دلی میں مکان ہے، بمبئی میں ہے، کلکتہ میں، ہر شہر میں اپنے اپنے مکان بنا رہے ہو، تم نے کیا قبر کے نیچے بھی تم نے بلڈنگ بنانے کی تیاری کی ہے؟ ذرا تصور کرو۔ نبی یہ سمجھا رہے ہیں اپنے صحابی کو، اپنے پیارے صحابی کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب محمد الرسول اللہ سے یہ جملہ سنا، جب آپ حضرت محمد رسول اللہ سے یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سے ملا کرتے تھے، جب کسی صحابی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے، اذا مسیت فلا تنتظر الصباح۔ اے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور میری بہنوں سنو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح سے میں نماز چالو کر دوں گا، صبح سے میں عبادت کرنا شروع کر دوں گا، صبح سے میں تلاوت کرنا شروع کر دوں گا۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں تم شام ہوتے ہوتے زندہ رہو یا نہ رہو، پتہ نہیں صبح ہوتے ہوتے تم دنیا میں باقی رہو یا نہ رہو۔ اس وجہ سے تم آخرت کی تیاری جلدی سے تیاری کر دو، چالو کر دو، پتہ نہیں تم صبح کا سورج دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو، کون جانتا ہے صبح تک کون زندہ رہے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، لیکن آج ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے، دنیا کی زیادہ فکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر اعتبار سے یہ دنیا بیکار ہے، ہر اعتبار سے۔ آپ دنیا میں، آپ ابھی جوان ہیں، آپ سمجھ رہے جوان ہیں، 10 سال کے بعد بڑھاپا چالو ہو جائے گا، کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ 25-30 سال کا جوان 40 سال کو پہنچے گا تو وہ جوانی باقی نہیں رہے گی، وہ طاقت اس کے پاس نہیں رہے گی، اور جس لڑکی سے اس نے شادی کیا ہے، جس کی وہ بیوی ہے، خوبصورت ہے، ابھی وہ 25 سال کی ہے، 35 سال 40 سال کے بعد وہ لڑکی بھی بڑھاپے کے اوپر پہنچ جائے گی اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔
وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پہ جوانی ہی جوانی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور آپ نے کہیں یہ فرمایا، آپ نے کبھی یہ فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گیا ہوں، عمل نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف ہے، سب سے بڑا عقل مند وہی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو، مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو۔ سب سے بڑا چتر اور چالاک وہی ہے، سب سے بڑا چتر و چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری